اپنے اس ادارے جامع قاسم العلوم کے محتمم اور مولانا عامر محمود صاحب کا کہ اللہ کریم نے مجھے اپنے ہم مکتب بھائیوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہمت اور موقع عنایت فرمایا۔ عزیز طلبہ، جس ادارے میں آپ حضرات پڑھ کر سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت اونچی نسبت والی، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اپنے لیے قدوہ مقتدیٰ مانتے ہیں، جن کا نام آتا ہے ہم اپنے سر کو فخر سے اونچا کرتے ہیں، جن کا نام حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ ہے۔ اس مسند پر بیٹھ کر کے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ایک جملہ ہے عربی کا، میں اپنے ذات کے لیے وہ سوچ تو نہیں سکتا ہوں، کبرنی موت الکبرا، بڑے دنیا سے جاتے ہیں، چھوٹے نشو و نما پاتے ہیں، تکوین نظام ہیں، پیغمبر خدا دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی کو موقع ملتا ہے، ان کا دور ختم ہوتا ہے، تابعین کا دور آتا ہے، تبع تابعین کا دور آتا ہے۔ ان سلسلوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آنکھوں سے حضرت بن نوری کو دیکھا، اپنے آنکھوں سے اسی مسند پر حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، مفتی ولی حسن چونکی مفتی اعظم پاکستان کو دیکھا، ان سے پڑھا، ایک تسلسل کے ساتھ ایک نظام چلتا ہوا آج مجھ جیسے فقیر ناچیز قاسم العلوم میں بیٹھ کر کے آخر حدیث میں پڑھا رہا ہوں۔ یقین جانیے، پچھلے ہفتہ خانپور گیا، وہاں بھی ایک منظر دیکھا، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ، وہ دور، اور قاسم العلوم تو آپ حیران ہوں گے، 88 کی باتیں سامنے دارالحدیث میں ہم لوگ وفاق المدارس کے پرچے چیک کرتے تھے، مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محسن شاہ صاحب در پیزو والے، بمشکل 40-50 بندے بیٹھ کر کے 10 دن ہم نے یہاں بیٹھ کر پرچے چیک کیے ہیں۔ یہ ادارہ، بلکہ جتنے ادارے ہیں، ہر ایک کو میں اپنے بن روٹون کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں اپنے لیے اس کو سعادت اور ذخیرہ آخرت سمجھتے ہوئے میں نے دعوت کو قبول کیا ہے۔ درس سے پہلے میں تمام وہ طلباء جو اور ہمارے شعبہ حفظ سے تعلق رکھنے والے ان تمام کے خاندانوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے وہ عزت دے رکھی ہے جو عزت دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں کام آنے والی ہے۔ میرا جملہ نہیں، آقا کا جملہ ہے، فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مرتا ہے اعمال پر ثواب کا مرتب ہونا ختم ہوتا ہے، 3 چیزیں برقرار رہتی ہے، صدقہ جاریہ،
علم کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچایا ہو، نیک نام اولاد جب بھی خیر کا کام کرتے ہیں والدین کو اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ جو عزت کی پگڑی آج آپ کو پہنائی جا رہی ہے، کب پہنائی جاتی ہے؟ جب تک کہ بخاری کی آخری حدیث نہ پڑھی جائے۔ احادیث کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، امثال آپ پڑھ چکے ہو، جن کو صحاح ستہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تک بخاری کا ختم نہ ہو تو کہتے ہیں مولوی نہیں بنتا۔ حافظ جب تک 30 پارے یاد نہیں کرتا ہے اس کو حافظ کوئی نہیں کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا کمال ہے جس کی بنیاد پر آج آپ کو مولوی صاحب کہلانے کے مستحق ہو جاؤ گے۔ کتابیں تو بہت ہیں، بخاری کے ساتھ یہ وجہ تخصیص کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک جواب تو آسان دیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اخلاص ہے، مگر اس اخلاص سے پہلے ایک چیز اور ہے۔ آپ حضرات جب راستے میں چلتے ہو، بس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا۔ آپ نے اپنے استاد سے امام بخاری کے حالات سنے ہوں گے۔ بچپن میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوئے، ماں روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی کہ اے اللہ، میں نے تو اپنے اس بیٹے کے لیے یہ تمنا کر رکھا ہے کہ یہ علوم نبوت کا خدمت کرے گا، یہ تو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، ماں نے جواب دیا، اور آگے سے جواب ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ صبح امام بخاری کو اٹھاتے ہیں، بینائی پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ نے مسلم میں کتاب البر والصلہ میں سب سے پہلی حدیث آقا کی خدمت میں صحابہ تشریف رکھتے ہوئے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ اچھا معاملہ حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں، پھر آقا فرماتے ہیں امک، تمہاری ماں۔ تیسری بار پوچھتے ہیں، پھر جواب ملتا ہے امک۔ چوتھی بار پر فرمایا ابو کا، تمہارے والد۔ ماں کی دعا ہر جگہ کام آتی ہے، اس لیے فارسی شاعر نے ایک بہترین جملہ فرمایا، خدمت مادر پدر کن صبح و شام، تاکہ باشی درد و عالم نیک و نام۔ ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ دنیا اور آخرت تمہارا دونوں سنور جائے۔ آپ قرآن پڑھتے ہو، جہاں اللہ کریم کا حکم آتا ہے عبادت کا، وہاں ہی ذکر آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں تذکرہ اللہ کا یہ حکم آتا ہے کہ انشکر لی، تو ساتھ ہی فرمایا وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ آقا کا ارشاد ہے 3 دعائیں کبھی مسترد نہیں ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا، ودعوت الوالدین لولدہ، والدین کی دعائیں اپنے بیٹے کے حق میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو جو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا وہ ماں کی دعا تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، والدین نے خوب دولت دے رکھی تھی۔ پاک دامنی کا حال یہ ہے، ان کی زندگی پر غور کرو، حدیث تو معمولی
2 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ جو مجمع اور اپنے بھائیوں کو ساتھ مجھے بات کرنی ہے اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جیسے اور گناہوں پر مواخذہ ہوگا، جب سے میں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ غیبت حرام ہے، مغتبتہ ابدا، میں نے کبھی غیبت نہیں کی اور اس پر مجھے یقین ہے کہ میرا مواخذہ نہیں ہوگا۔ جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، معاشرے میں غیبت اور جھوٹ، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو ہمارے ہوش و حواس سے ان کا برا ہونا ختم ہو چکا ہے۔ کسی کی عزت کو پامال کرنا ہو، کسی کی عزت پر دبا لگانا ہو، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا کہ گناہ صغیرہ ہے۔ جھوٹ تمام ادیان میں حرام ہے، اور غیبت کو تو آپ نے مشکات میں بھی پڑھا ہے، ان بخاری اور مسلم میں بھی پڑھ چکے ہو، جن کا ذکر گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت، زہد و تقوی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لاکھ احادیث میں سے یہ چند ہزار احادیث کے انتخاب کیا ہے۔ 16 سال میں اس کتاب کی تصنیف ہوئی ہے، اور جب بھی کسی حدیث کا انتخاب فرماتے، رات کو 2 رکعت نفل پڑھتے، استخارہ کرتے، غسل کرتے، اور استخارہ میں آنے کے بعد اس حدیث کو یہاں اندراج کرتے تھے۔ علم کے پیچھے بقول حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنا دنیا، اتنی دنیا میں امام بخاری چکر لگا چکے ہیں حصول علم کے لیے۔ مشہور واقعہ ہے، 1 مہینہ سفر کرتے رہے، جیسے ہمارے بزرگ نے ابھی فرمایا، حیدری صاحب نے، اسفار کیسے ہوتے تھے؟ سواری پر سوار ہو کر کے 1 مہینہ سفر کر کے پتہ چلا کہ ایک عالم ہے، ان کے پاس ایک حدیث ہے تاکہ میں اس کو حاصل کروں۔ پہنچنے کے بعد اس عالم کے پاس جب پہنچے، پتہ چلا کہ وہ باہر اپنے گھوڑے کے پاس گئے ہیں، گھوڑا بتکا ہوا ہے، کہیں دور چلا گیا ہے، اس کو بلانے کے لیے۔ اب محتاط زندگی کے مثال اس سے آپ سمجھے، اپنی جولی جو اندر سے خالی ہے، اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے ایسا تاثر دے رہا ہے کہ جولی میں کچھ ہے، آپ آ جاؤ۔ امام بخاری نے پوچھا کہ آپ کی اس جولی میں کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، اس گھوڑے کو بلانے کے لیے میں نے اسے کیا ہے، وہیں سے سلام کہہ کر کے جاتے ہیں۔ جب تم گھوڑے کے ساتھ یہ کر سکتے ہو، میں آپ پر اعتماد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ محنتیں ایسی نہیں ہیں، اتنا مقام جو ملتا ہے وہ لکھنے والے کے محتاط ذہن کا، محتاط زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ، حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، سمندری سفر ہے، جیب میں 1000 اشرفیاں ہیں، رفقا ہوتے، ایک ساتھ چلنے والا دیکھ رہا ہے کہ امام بخاری 1000 اشرفیوں کو گن رہا ہے۔ جس لفافے میں بند کیا، اس پر جو داغا لگایا، ایک دن صبح اٹھ کر کے چیخ رہا ہے، مجھ سے چوری ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے۔ ملاح نے کہا کہ سب کے تلاشی لیں گے۔ جتنے لوگ اس جہاز میں سوار تھے، تلاشی لی گئی، کسی کے پاس بھی 1000 اشرفیاں نظر نہیں آئی۔ دوسرے دن اس سے پوچھتے کہ بتاؤ امام بخاری، آپ کے پاس پیسے تو تھے، پیسے گئے کہاں؟
سبحان اللہ کہتے جب تالاشی شروع ہوئی میں نے 1000 اشرفیاں سمندر میں پھینک دی، کہیں ایسا نہ ہو جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں میرے ثقہ ہونے پر شک کرنے لگے۔ میری عزت، میری زندگی 1000 اشرفیوں کیا لاکھوں اشرفیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ان برکات کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے سروں پر دستار فضیلت باندھی جاتی ہے، بہت کچھ ملتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، پاک دامنی کیسے رکھنی ہے، اپنے اکابر کی کیسے تقلید کرنی ہے، اپنے اکابر کی زندگیاں لے کر کے مشعل راہ کیسے بنائیں گے۔ امام بخاری نے ہمیں یہ سبق اپنی زندگی میں سکھلا دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخری باب میں وزن اعمال کے احادیث کو لا کر کے کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کتاب کے کیا کیا خصوصیات ہیں، بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں مختصراً 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ پہلا کتاب الایمان لایا اور آخری کتاب رد الجہمیہ والتوحید۔ ایمان اور توحید، ایمان وہی ہے جس میں توحید ہو، توحید نہیں تو ایمان نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ایمان وہی معتبر ہے جس میں توحید ہو، اور توحید ہی کا نام ایمان۔ پہلے باب لے کر آئے ہیں کس چیز کا ہے؟ نیت کا۔ آخری باب لے کر آئے ہیں وزن۔ ہر وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہوگا وہی عمل ترازو میں ثقیل ہوگا، اور جہاں نیت پہ فتور ہو اعمال کے اندر تخفیف ہوگا۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری نے ابتدا اپنے باب کو جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات کا، تاکہ آپ کے وزن کے اندر ثقل پیدا ہو جائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نور اللہ مرقدہ ایک جملہ فرماتے تھے، یہ اخلاص نیت کیا چیز ہے؟ چھوٹا بچہ جو مکلف نہیں، صبح سے لے کر شام تک اگر کچھ کھاتا نہیں، شام کو والدین کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد تو نہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ وہی بچہ اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ آج ابو میں روزہ رکھوں گا، وہی بھوک اور افلاس سے رات کو پھر افطار پارٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، اگر ہم صرف نیت کر جائے۔ میں تو جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو سامنے والے کو ایک جملے کہتا ہوں، آج سے یہ نیت کر لو کہ میں اس نیت سے نکاح کرتا ہوں کہ صرف پیغمبر خدا نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ زندگی پر مزے بھی اڑاؤ گے مگر آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے امام بخاری نے ابتدا میں حدیث لے کر آئے نیت کا کہ اپنی نیت کو درست کرو، آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس باب کو لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد جہمیہ پر، جن کے بڑے جہم بن صفوان تھے، اس فرقہ کے بانی تھے، جن کو قدریہ بھی کہتے ہیں، جن کو معتزلہ بھی کہتے ہیں، ان پر رد کرنا مقصود ہے۔ اب ایک لمبی بات ہے، مختصراً میں ایک اور جملے یہاں کہتا ہوں، یہ ہمیں تسلی دے رہی ہے۔
تسلی اس معنی کر دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی تمام ادوار میں فتنے آئے ہیں اور فتنوں کا مقابلہ کیا گیا ہے. امام بخاری بھی 217 218 ہجری کے بعد جب کرتے ہیں اس وقت بھی یہ فرقے موجود تھے، مرجئہ، قدریہ، معتزلہ وغیرہ وغیرہ. معلوم ہوا کہ ہر دور میں فتنے ہیں، فرقے ہیں. اپنے آپ کو خود مختار مت بناؤ، اپنے آپ کو جماعت حق کے ساتھ جوڑ کے رکھو اور وہی نجات کا ذریعہ ہوگا. یہاں پر بھی عقل کے خلاف جتنے عقل پرست لوگ ہیں ان پر رد کرنا مقصود ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. دورے کے طلباء نے اس سے پہلے کئی بار یہ بات سنی ہے کہ امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ جب بھی وہ باب باندھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ترجمہ الباب کو قرآن کریم کے آیت سے یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے لے کر آئے. یہاں پہ قرآن کریم میں بہت سارے آیات ہیں وزن اعمال کے بارے میں، لیکن سب سے زیادہ موزون آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. نضع صیغہ کیا ہے، موازین کیوں لے کر آئے، لیوم القیامہ، لأجل یوم القیامہ، فی یوم القیامہ. ان تفاسیر کو میرے خیال سے اس سے پہلے یہ روایت 2 جگہ پڑھ چکے ہو، کتاب الایمان والنذور میں بھی. لہذا میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو لانے کے بعد فرمایا بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. اعراض کے قبیل میں سے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں کہ وہ اعراض کو مجسم کر لیں، اور آج کل کے سائنسی تحقیقات نے تو اس بات کو آسان کر دیا ہے. بخار کو مقیاس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے کہ 102 بخار ہیں، 103 بخار ہیں، اور آپ کے جیب میں جتنی چیزیں موبائل کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں اس نے تو اور ترقی کر دی ہے کہ کتنی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے اور کتنی چیزوں کو تولا جاتا ہے. اب یہ بات رہی نہیں کہ جو چیز عقل کے خلاف ہو وہ ہم اس کو مانیں گے نہیں. عقل پرست بننا ہم میں اور دوسرے میں یہ فرق ہے، جہاں عقل کام چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کا وحی کا کام شروع ہوتا ہے. عقل تو غلطی کر سکتا ہے مگر وحی کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے آپ کے اقوال اور افعال دونوں تولے جائیں گے. امام بخاری اپنی مزاج کے مطابق تحقیق کر رہے ہیں، اور مجاہد تابعی ہیں. القسطاس العدل بالرومیہ اور جگہ سے آیت اٹھا کر کے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. وزنوا بالقسطاس المستقیم العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائل. قسط کا معنی عدل کے آتے ہیں، مقسط سے مصدر اقسط یقسط اقساطا ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے الى آخرہ. وبه قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے سب سے پہلی روایت کو حدثنا الحمیدی اور یہاں حدثنا احمد بن اشکاب دونوں استاد ہیں، اور دونوں کے اندر مشترک مادہ حمد ہے، اور روایت بھی حمد کا لے کر آیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ روایت تو امام بخاری اور جگہوں پر بھی لا چکے ہیں اور اساتذہ کرام سے، لیکن 217 اور 218 ہجری
مصر میں سب سے آخری استاد ان کے احمد بن اشکاب ہیں. کتاب بھی اختتام اور آخری استاد کا نام لے کر کے ان سے روایت دے کر نقل کر رہے ہیں. اور دوسری مناسبت جو حضرت بن نوری نے لکھا ہے، اس روایت کو دیکھیں اور پہلی روایت کو دیکھیں. آغاز ایک راوی ہے آقا سے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے ابو زرعہ سے عمارۃ بن القعقاع، اور عمارۃ بن القعقاع سے محمد بن فضیل. محمد بن فضیل کے بعد یہ حدیث غریب ہونے سے نکل کے پھر کئی سو افراد نقل کرتے ہیں. پہلے والی روایت بھی اسی طریقے سے اور یہ بھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ بھی مکہ سے ہجرت کرنے والے، حضرت عمر بھی مکہ سے ہجرت کرنے والے، ہمیں سبق سکھا رہے ہیں حصول علم کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے. اپنے گھر بار چھوڑو گے تو پھر علوم نبوت کا حصول ہوگا. پیغمبر خدا نے ہمیں وظیفہ بتا دیا، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان، دو کلمے جو اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں باری ہیں. مناسبت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یوم القیامہ کے ساتھ. وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتانی، کلمہ بول کر کے کلام مراد ہیں. جس طریقے سے عرف میں جب اہل عرب کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے سامنے مقالہ پیش کیا جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ کلمۃ الترحیب. جبکہ 2 صفوں پر 3 صفوں پر کلام ہوتا ہے. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ وضع لمعنى مفرد مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے کیا ہے؟ کلام ہے. محبوب ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. جب اتنے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو زبان سے خود کیا نکلتا ہے؟ 2 کلمے جو اللہ کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری برکے ہوں گے، تاکہ سے خود منہ پر کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. آپ نے پڑھے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صفات رذیلہ یا صفات سلبیہ یہ پہلے ہیں اور صفات حمیدہ بعد میں ہوتا ہے. کلمے میں ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کا عبادت کا لائق کوئی نہیں. پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے. یہاں پر بھی پہلے نفی کر دیا ہے سبحان اللہ. تمام اوصاف رذیلہ جو اللہ کے شان کے مناسب نہیں، ہم تنزیہ بیان کرتے ہیں. سبحانہ کیا مجرد سے ہے، مجید سے ہے؟ ضرورت نہیں. وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مجلس کے اختتام بھی جب کیا جاتا ہے سبحانک اللہم سے کیا جاتا ہے. جنت میں بھی جنتی جب کچھ مانگے گا لفظ سبحان کہے گا. جو دل میں خواہش ہوگی وہ چیزیں سب کے سب آ جائے گی. آخر میں اپنے بھائیوں سے وہی عرض کروں گا جو میں نے بنفس نفیس بحیثیت طالب علم رابعہ کے حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجدہ سے میں نے سنی. دور حدیث میں درس دے کر کے ایک جملہ فرمایا کہ عزیز طلبہ، 8 سال آپ لوگوں نے مدرسے میں پڑھا، لوگوں نے صدقات دیے، لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. ان سب کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگ دین کی خدمت کرو. اگر 8 سال پڑھنے کے بعد تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ نفس تجارت میں لگتے ہیں اور کوئی بھی دعوت کا کام، پڑھانے کا کام، نورانی قاعدہ پڑھانے کی بھی نہ ہو، تو جو 8 سال آپ نے مدرسے میں کایا،
آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ وہ پیسے واپس لوٹا دیں۔ لوگوں نے اس لیے پیسے نہیں دیے تھے کہ آپ کاروبار کرتے رہیں۔ دین کی دعوت، دین کی خدمت، پڑھنا پڑھانا، یہ اپنی مزاج بنا دو۔ باغ ہے، باغبان محنت کرتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے۔ اگر اس باغ کا باڑ نہ ہو تو مجھے بتاؤ آپ کی باغبانی کام نہیں آئے گی۔ رات کو آپ سو جاؤ گے، گیدڑ آئے گا، شیر آئے گا، چیتا آئے گا، آپ کے فصل کو خراب کرے گا۔ اس نقطے کو سمجھو۔ آج ہم مدرسے میں ہیں، کتابیں مل رہی ہیں، ہماری باڑ وہ سیاست ہے۔ اگر مفتی محمود نور اللہ مرقدہ قومی اسمبلی میں نہ ہوتے اور اس وقت چند علماء باہر تحریک چلانے والے حضرت بن نوری، لوگ خون کا نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن اندر کا کردار کن کا ہے؟ ہاں، کوئی انکار کر سکتا ہے اس تاریخ سے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سیاسی قوت ہماری باڑ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں پامال کر کے رکھیں گے۔ یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں، بولتے ہیں کہ سیاست اور دین الگ الگ چیزیں، پیغمبر خدا کے جان نثاروں، پیغمبر خدا کے جانشینوں، کیا حضور کی دعوت مدینہ تک تھی یا پورے عالم کے لیے تھی؟ یا تو اس حدیث سے انکار کر کر علماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اگر وارث ہو تو اس باڑ کی اپنے آپ کو باڑ بناؤ، اور جو اس میں چل رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ لوگ قائد جمعیت کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے سیاسی آدمی ہیں۔ ہمارے رشتہ دار مولانا طور رحمان صاحب نور اللہ مرقدہ صدر میں ایک مسجد میں امام تھے، شہید ہو گئے جہاز کے حادثے میں۔ آ کر کہتے تھے یار کہ مولانا کا والد بہت اچھا آدمی تھا۔ یہ ایک تنقید کی ایک شان ہوتی ہے نا، تو مولانا کیسے کہتے تھے کہ ہاں 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 بہت اچھا آدمی، مگر مولانا ان سے بھی اچھے ہیں، مولانا ان سے بھی اچھے ہیں، وہ بہت علمی تھے۔ یہ علمی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ میرے قدردان مسلمان بھائیوں، پیغمبر خدا کا ارشاد ہے، امداد اللہ کا نہیں، عالم بنو، متعلم بنو، او مستمعا او محبا، ان دونوں کو سننے والا بنو، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنو، ولا تکن خامسا فتہلک، پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ علماء کے ساتھ محبت رکھو، علماء کے ساتھ تعلق رکھو، اور طلباء سے ضروری بات کروں گا، نعرے لگانے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم صرف نعرے لگانے والے، ہم اصحاب القبور ہیں، مرنے کے بعد پر قدر آتی ہے۔ میں بھی جا کر کے ڈاکٹر عبدالرزاق کے قبر پہ کھڑے ہو کر روتا ہوں، میں نے زندگی میں کیا قدر کی۔ میں آج اس مسئلے پر بیٹھ کر ایک جملہ کہتا ہوں، مناسب ہے یا نہیں۔ میں نے بہت سفر کی ہیں حرمین کے، الحمدللہ۔ ایک سفر ہمارا صرف مولانا اور میں دونوں تھے، مکہ سے نکلے ہیں، 175 کلومیٹر پر ایک ہوٹل ہے، وہاں عصر کی نماز پڑھی، میں ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا ہوا، مولانا میرے سیدھے ہاتھ پہ، میرے یہ ہاتھ ان کے ہاتھ میں، اور 175 کلومیٹر جو میں نے سنا ہے، آقا کے عشق میں جو اشعار پڑے ہیں
پہلے عربی میں، پھر فارسی میں، پھر اردو میں، پھر پشتو میں، خود بھی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں، ڈرائیور بھی رو رہا ہے۔ اور وہ جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہونا چاہیے کہ مدینہ پہنچوں تو سیدھا حضور کے روضے پر جاؤں، مدینہ سے نکلوں تو فراق پر میرے آنسو بہ رہے ہو۔ میں نے زندگی میں ایک دفعہ یہ منظر دیکھا ہے۔ کن کے ساتھ دیکھا ہے؟ قائد جمعیت کے ساتھ دیکھا ہے۔ مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تہجد کا پابند کون ہے آپ کے نزدیک؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ کہتے ان سے کبھی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ کس دنیا میں گھوم رہے ہیں؟ بغیر وضو کا نام لینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپریشن ہوا، فجر میں پہنچا، اللہ جزائے خیر دے مولانا اسد صاحب کو، انہوں نے گارڈ والوں سے کہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد اپنے وظیفے میں لگ گئے۔ گارڈ نے کہا کہ استاد جی امداد اللہ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے اچھا بارش برسی ہے بغیر بادلوں کے، اور پھر 1 گھنٹے جو علمی بحث چلا ہے، اپنے طالب علمانہ زندگی بیان کیا ہے، کیا صرف صغیر، کیا فی صرف کبیر، کس طریقے سے صرف پڑا ہے۔ آج میرے موبائل چیک کرو، میرا مولانا کا رابطہ صرف کتابوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ قدر کرو۔ ایسے ہستیاں دنیا سے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی تھے۔ ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ مولانا کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے اس وقت صد اسکندری بنی ہوئی ہیں، اور اس دھرتی کے لیے دعا کریں جس دھرتی پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ جیسے میرے بھائی نے کہا، دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دینی لحاظ سے، دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے ممبر پر بیٹھ کر کس انداز سے ہم بات کرتے ہیں، ذرا کر کے دیکھیں نا حرمین کے امام، پتہ چلے۔ اور آپ کے اس شہر میں جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، معذرت چاہوں گا، 4.5 سال پہلے رابطہ عالم اسلامی نے سروے کیا کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ وہاں حافظ بنے ہیں۔ ایک ملک کے بارے میں کہا گیا کہ 20,000 بچے حافظ بنے، پاکستانی وہاں موجود تھے کہ جائیں صرف ایک مکتب فکر کو دیکھیں، جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ یہی ملتان ٹیم آئی، اس سال 57,000 بچے اور بچیاں حافظ بنی، اور ان سال اب امتحان شروع ہوئے حفظ کے، 1,00,000 بچے اور بچی امتحان دے رہے ہیں۔ مجھے دنیا کا وہ خطہ بتاؤ جس میں اتنے دین کا کام ہو رہا ہو، اتنے کھلے انداز سے دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو، اور مجھے دنیا کا وہ ملک بتاؤ جہاں پاکستان میں پڑھے ہوئے علماء وہاں خدمت نہ کر رہے ہو۔